الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد زینت محفل رونق محفل حضور سیدی و مرشدی میرے پیر و مرشد سرکار آپ تشریف فرماون اور دیگر جملہ جتنے احباب دور نزدیک تو تشریف لے کے آئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی وقت ہو چکے ہیں انشاءاللہ محفل دے اختتام دا وقت ہے میں مختصر دی معزوم معروضات اپنیاں پیش کرنی ہیں محفل پاک باقاعدہ بڑے اچھے انداز دے نال تقریباً مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ دو چار گلہ میں آپ احباب دی خدمت دے اندر عرض کرنی ہیں اور اس تو بعد انشاءاللہ نماز بھی ہوئے گی اور دعا بھی ہوئے گی۔ تھوڑا جے وقت بانا لیکن جاگ کے بانا اور محبت دے نال بانا۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، فرمایا قیامت دا دن او دن دے جس دن نہ مال کا ماسی تے نہ پتر کا ماسی۔ فرمایا قیامت دا دن او دن نے کہ جس دن نہیں مال بھی کم نہیں آوے گا اور پتر بھی کم نہیں آنگے۔ مالک کریم مال انسان نو بڑا پیارا ہوندہ ہے اور اے مال بڑا کم آندہ دنیا تے جدو بھی اوکے ہوئی ہے تے 500 والا نوٹ دے یہ تے کم بھی بن ویندہ جے 500 والے نال کم نہ بنے تے 1000 5000 10,000 دے کے تے جان چھوڑا لینے ہیں۔ بڑی پیاری چیز ہے دنیا تے اس نال کم بن ویندہ۔ یا اللہ اولاد تو عطا کیتی ہے لیکن فرمان تیرا کہ قیامت دے دن نہ مال کا مانا نہ اولاد کا مانی ہے۔ مولا جی اولاد بھی نہیں کا مانی دنیا تے اوکے ہوئی ہے بیمار ہو جاوی ہے اولاد چک کے ہسپتال اچھ لے جانی ہے۔ مولا دنیا تے بڑے کم آندین یا اللہ جی نہیں کم آنا پھر کم کے آنا۔ رب کائنات نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا الا من اتى اللہ، لوگوں اس دن ایک چیز کم آنی ہے بقلب سلیم، قلب سلیم کا معنی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے قلب سلیم دا معنی آپ دے کولو پوچھیا، آپ نے فرمایا اخلاص علی دل، جڑا بغض اور حسد اور غیبت تو پاک ہوئے قلب سلیم اس دل نو آکھیا ویندہ۔ اور باقی مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اس نو دل سلامت لکھیا۔ باقی بہت سارے علماء نے کسی نے سلامت دل رکھیا کسی نے زندہ دل رکھیا، لیکن جیڑا ترجمہ آپ دی خدمت دے اندر میں پیش کرنا چاہتا وہ ترجمہ حضور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دوے۔ او حضرت گرامی کا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کھولو پچھیا گیا یا سیدی آپ ارشاد فرماؤ نا قلب سلیم تو مراد کیے۔ حضرت جنید بغدادی فرما دینے لوگوں قلب سلیم تو مراد قلب لدیغ ہے۔ پوچھا حضور سانو قلب سلیم دی سمجھ نہیں آؤں دی قلب لدیغ دی کدو آوے گی، تھوڑی وضاحت ارشاد فرماؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا قلب لدیغ دا مطلب ہوندہ ڈنگا ویا دل۔ قلب لدیغ دا مطلب ہوندہ ڈنگا ویا دل۔ اے کسی بندے نو اللہ نہ کرے سپ لڑ ونجے نا تے سپ لڑیا اس نو باواں وچ تے زہر پورے جسم وچ دا پھر ویندا تے اس دا دل بھی بے قرار ہو ویندا تے اوکھا بھی ہوندہ تڑپدا پھڑکدا بندہ اس نو آکھدا آرام کر بہ رہو، وہ کہندا نہیں توانو نہیں پتہ مینوں سپ لڑیا، توانو نہیں پتہ مینوں ڈنگ ہویا وا۔ تے جنید بغدادی آپ فرماندے لوگو اے دنیا دا ناگ ہے، اے دنیا دا سپ ہے جس نو ہتھے چ لڑے تے اس نو سارے جسم نو بے قرار ہو ویندا، اس نو سکون کوئی نہیں آندا۔ تے فرمایا قلب لدیغ او دل ہے
جس دل دے اتے عشق مصطفیٰ دا ڈنگ ہو جاوے بڑے ڈھلے بولے آکو سبحان اللہ او حضرات گرامی قد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمان دینے لوگو او قلب لدیق تو مراد او ٹنگا بیا دل او دل جس دل دے اندر عشق مصطفیٰ دا ناگ ڈنگ کر جاوے جنہوں عشق مصطفیٰ دا ڈنگ لگ جاوے او قلب سلیم ہوندہ ہے او قلب سلیم ہوندہ ہے جنہوں عشق مصطفیٰ دا ناگ ڈنگ گیا ہے او بابا بھاویں راتی ساری رات جاگدہ رہندہ ہے تھڑپدہ رہندہ ہے او پچھو نا بابا نماز پڑھ لیا سوندہ کیوں نہیں ہے او نماز پڑھ کے بھی کہندہ ہے جنہوں عشق دے ناگ نے ڈنگے آئے او کہندہ ہے اٹھ فریدہ ستیا او جھاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڑے نال بھری تے پچھلی راتی اور راتی زاری کر کر روندے او تیری رے اکھاں تھی دھاندے او فجرے او گنار صداون تے ہر تھی نیویں ہو او جس نو عشق دا ناگ ڈنگ وجے نا اس بابے نو پھر کدی سکون نہیں آندا باویں 103 تے بخار ہوئے شدت دی طبیعت علامہ خاتم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ جدو فیض آباد آخری درنج گئے نا تے 103 تے آپ نو بخار سی اتنی سردی دے باوجود لیکن جنہوں عشق دا ناگ ڈنگ وجے پھر اس نو گھر آرام نہیں آندا جس نو حضور دے عشق دی لو لگ جاوے اور جس دل دے اندر حضور دا پیار آ جاوے پھر اس نو سکون نہیں آندا اور میرے دوست اے پیار اور اے عشق نبی پاک علیہ السلام دا ضروری کیوں ہے کیونکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جے میرے محبوب دا عشق نہیں ہے تو پھر گل ہی کوئی نہیں صرف زبانی کلامی نعرے مارنا صرف زبانی کلامی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن جدو واری آوے تو بندہ گھر چھپ کے بہ جاوے اس نو عشق مصطفیٰ نہیں کہندے آو حضرات گرامی قدر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ منغت اللہ بے قلب سلیم فرمایا جس اولاد واسطے تو اتنیاں محنتاں پیاں کردہ میں جس مال واسطے تو اتنی تکو دو لگائے فرمایا بندیا ایک کم نہیں آنا قیامت دن تینوں جے کمانا ہے کملی والے دا پیار کمانا ہے کملی والے دا پیار کمانا ہے اے مالک کریم اے پیار کیوں ضروری ہے اے کملی والے نال عشق کیوں ضروری ہے رب کائنات نے فرمایا لوگو جے صرف زبانی کلامی نعرے مارنے ہوندے رب دی وحدانیت دا صرف اقرار کرنا ہوندا صرف نمازہ دی گل ہوندی او کملی والے دے پچھے نمازہ پڑھن والے حضور دے نال عمرے کرن والے حضور دے نال جنگا کرن والے لیکن دل چے عشق مصطفیٰ نہیں ہے رب فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ فرمایا قالوا آمنا باللہ وبالیوم الاخر اے میرے محبوب اے منافق جڑے بظاہر نمازاں بھی پڑھ دیں لیکن دل چ حضور دا عشق کوئی نہیں دل چ حضور دی محبت کوئی نہیں فرمایا اے بظاہر جڑے صرف نمازاں پڑھ دیں نا قالوا آمنا باللہ اے اس گل دا اقرار کر دیں باسی اللہ نو منیا ایمان لے کے آئے ہاں وبالیوم الاخر یوم آخرت بھی ایمان لے کے آئے لیکن میرے محبوب وما ہم بمؤمنین میں اللہ دا خود اعلان پہ کردہ اے مومن نہیں ہو سکتے جس دل دے اندر عشق مصطفیٰ نہیں ہے او ایمان اللہ ہو ہی نہیں سکتا ایمان اللہ ہوئے جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ناموس اور ختم نبوت تے پیرا دے جاوے آو حضرات گرامی قدر یا مولا کریم اسی بھی نمازاں پڑھن والے او بھی نمازاں پڑھن والے اسی بھی کلمہ پڑھن والے او بھی کلمہ پڑھن والے مولا تو ہی دسنا کامل ایمان والا کیڑا ہے رب کائنات نے فرمایا جاؤ نا ذرا میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر میرے محبوب دی زمانے پاک تو سن لو کامل
کامل ایمان والا کون ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے لبا مبارک نو کھولے آئے، فرمایا اللہ یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او دنیا لیو، بے شک نمازاں پہ پڑھو، بے شک سجدے پہ کرو، سارا کچھ پہ کرو، لیکن لا یؤمن احدکم، اس ویلے تک بندہ ایمان اللہ ہو ہی نہیں سکدا جدو تک اُدی جان مال اولاد تو ود کے میں اللہ دا محبوب نو پیارا نہ ہو جاؤں۔ ایمان اس ویلے تک کامل ہی نہیں ہونا۔ بے شک نمازاں پڑھتا رہو، بے شک عمرے کرتا رہو، چلے کرتا رہو، جو مرضی پہ کر، لیکن فرمایا لا یؤمنو، اس ویلے تک مومن نہ ہو سکدا۔ کدو تک؟ جدو تک دل عشق مصطفیٰ نہیں ہے، جدو تک دل عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا او لوگو ایمان مکمل تا ہونا ہے جدو کملی والے دنال جان مال اولاد بیوی بچیاں تو ود کے پیار کریں گا۔ تے کل سن لئی سید صادقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر نے گل سن لئی ہے، ایمان کامل نہیں ہونا، جان مال اولاد تو ود کے جدو تک کملی والے دنال پیار نہیں ہونا، ایمان کامل نہیں ہونا۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر جاندے نے، کملی والے دے غلام ویکھو نا جنہ حضور نال پیار کیتا ہے، آج تو تے میں نعرے تے مار دیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میلاد دی محفل کرا کے اپنے آپ نو عاشق رسول کہہ دیا، لیکن میرے دوستو عاشقی یہ نہیں ہے، عاشقی یہ وے کہ تن من دھن کملی والے تو قربان کریے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے نے، آپ دے والد حجی تک کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہیں، ابو قحافہ کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں ہیں، کملی والد ادب نہیں کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے سامنے آپ دے والد گرامی نے سرکار دی بے ادبی کیتی ہے، برا بھلا آکے آئے، زبان وچوں غلط جملے ابو قحافہ نے کڈے نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دا سکا پیو ہوئے، لیکن پیو جدو حضور دی بے ادبی کی تھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے رکھ کے تھپڑ پیو نو ماریا اور دسیا کہ بے شک سکا پیو ہوئے لیکن حضور دا غدار ہوئے تو پھر پیو قابل قبول کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو تھپڑ ماریا رکھ کے اور آئے کملی والد دی برگاہ وچ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد میرا ہے لیکن آپ دیاں بے ادبیاں کردہ ہے، گستاخی کیتی تے سونے میرے کو برداشت نہیں ہویا، میں تھپڑ مار آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کوئی گل نہیں، تھپڑ مار آیا تے باپ تا تیرا، لیکن ایک گل سن تو تیار ہے نا، تینوں تا پتا تے آج تا مارے تے اس تو بعد اگر کوئی باپ گل کرے نا تے خیر درگزر کی تیگا تیرے نال تا میرا پیار جے، میں نے پتا تو تا میرا یار ہے نا۔ اب حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق اکبر آپ رض کر دینے، اے کملی والیا بے شک باپ میں نو پتہ ہے بڑا مقام ہے باپ دا، لیکن سونیا جے تیرا بے ادب ہے تیرا منکر ہے پھر صدیق اکبر نو اے ہو جیا باپ نہیں چاہی دا۔ عرض کی تھی اے کملی والیا صرف اتنا نہیں ہے، آج تے میں تھپڑ ماریا لیکن اللہ دی قسم ہے جنہیں آپ نو اپنا نبی بنا کے بھیجے آئے، سونیا میں صرف اجے تھپڑ مارے آئے، جے گھر میرے تلوار میرے سامنے آ جاندی سکا پیو اگر حضور دی بے ادبی کردا تے میں گردن اللہ کے رکھ چھوڑ دا۔ اے صدیق اکبر کیوں پہ کر دیو، باپ بڑیاں سیاں ہوندہ ہے، باپ کماوے گا۔ صدیق اکبر اعلان کر دینے لوگوں باپ نہیں کماوے گا اللہ من ات اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا باپ نہیں کماوے گا، وہ دل کماوے گا جس دل عشق مصطفیٰ ہوئے گا۔ اے حضرت ابو بکر اے حضور دے صحابہ نے کر کے سانو دکھایا، یہ تو مثال میں دیتی ہے کہ رشتے ہیں دی کہ حضور نے فرمایا جان مال اولاد بیوی بچیاں تو ود کے اگر میرے نال پیار نہیں ہے نا
تے پھر ایمان ہی کامل نہیں ہوندا۔ تے آؤ حضرات گرامی قدر پنجابی والا کہندا ہے او عشق دیاں اکاں نہیں لائیاں جاندیاں، عشق دیاں اکاں نہیں لائیاں جاندیاں، او لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، اور سب کچھ وار کے صدیق دسیا، سب کچھ وار کے صدیق دسیا، او ایویں تے نہیں یاریاں نبھائیاں جاندیاں، او لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ یہ تے مثال دیتی ہے باپ دی، ویکھو حضور دے صحابہ کس طرح عشق کیتا کہ جان دی مثال، ایک جان دی مثال عرض کرنی ہے جی انشاءاللہ۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بھی ایک مثال پیش کر کے اور میں اپنی حاضری مکمل کرنی ہے کہ اے مثال دیتی ہے والد کہ صحابہ نے کس طرح حضور دے نال عشق کیتا۔ آج سانو جدو ویلا آندا نا تے رشتہ دار بہنا برادری یاد آوے نی گلیاں نالیاں، لیکن حضور دے صحابہ نے ہر شے تو ود کے حضور دے نال پیار کیتا، اور انہاں نو پتہ سی الا من ات اللہ بقلب سلیم، لوگوں نہ بہنا برا کم آونے نہ برادریاں کم آونیاں، قیامت والے دیہڑے کملی والے دا عشق کم آنا، قیامت والے دیہڑے کملی والے دا پیار کا مانا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ تو مثال ہے نا والد دی، انہیں ایک مثال سنو اپنی جان دی۔ انسان نو جان بڑی پیاری ہوندی ہے اور جان بچانی فرض بھی ہوندی ہے۔ جدو نا میدان خندق لگیا تو اس ویلے مسلمانہ دی حالت بظاہر کمزور رہی، دو بدو جنگ لڑن دی اتنی ہمت طاقت اور نہیں ہے، اور کفار آئے سامنے۔ نبی پاک علیہ السلام اور آپ دیا غلامت دی حالت یہ ہے اس ویلے مسلمانہ کو جنگ لڑن آستے ساز و سامان بھی کوئی نہیں آیا، اور صحابہ نے ایک ایک پتھر بدے تے آقا علیہ السلام نے دو دو پتھر بدے، سائڈ دینا کھڈا کھٹوایا، ایک سائڈ تو پہاڑ ہے یا سامنے کھڈا ہے، بس دشمن جڑا یکبارگی نال تاکہ حملہ نہ کر سکے، اور ایک جنگ دی حکمت عملی ہے بے طریقے نال لڑنا۔ آقا علیہ السلام بھی تشریف فرماون، حضور دے صحابہ بھی بیٹھے وین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بیٹھے وین، تے کافراں وچوں نہ ایک بڑا بہادر تے جنگجو پہلوان جس دا نام عمر ابن عبد ود ہے، اس دا تاریخ دی کتاباں دستیاں با وہ 1000 جنے نال ہکلیاں مقابلہ کر دیا، ایسا پہلوان ہے کافراں دا کہ 1000 جنے نال ہکلیاں مقابلہ کر دیا۔ تے جدو ویکھیا نا آقا علیہ السلام بیٹھے تے کافراں دی طرف پڑو آیا، گھوڑے نو دور لا کے تے خندق ٹپ آیا، وہ نا راہ کراس کر کے تے مسلمانہ دے کول پہنچ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ وچ آیا اور بڑی بے ادبی نال اور سخت لہجے نا آقا علیہ السلام نے مخاطب کر کہندا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکھی دے لہجے نہ کہندا ہے کوئی تہاڈے وچوں اپنے غلاماں چو جنا تے کڈو میرے مقابلے چ، ہے کوئی تہاڈے وچوں تے میرے سامنے آوے مقابلہ میرے نال کرے۔ آؤ حضرات گرامی قدر آقا علیہ السلام تشریف فرمانے جدو ابن ود نے للکارے آئے سرکار نو آ کے کہندا ہے کوئی بندہ بھیجو جیڑا میرا مقابلہ کر سکے، تے آقا علیہ السلام دیاں غلاماں وچوں ایک نکے جے کدے دا وڈا جیا جنا کھڑا ہویا ہے، ہاتھ بن کے کملی والے دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے کملی والے مینو حیدر قرار کہندے نے، او عمر ابن عبد ود، لیکن حضور تہانوں پکارے آئے، اجازت نہ دے دے میں تہاڈے مشکل مرچ تہاڈا جڑا دشمن ہے او دا سر قلم کراواں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علی ٹھہر جاؤ، کر لیندے ہیں، جان دے او 1000 دا مقابلہ کر لیندا، وہ 1000 دا مقابلہ۔ حضرت علی نے عرض کی تھی حضور گل ہی ہے وہ 1000 دا کدی مقابلہ کردہ نا، لیکن گل ہی ہے حالانکہ جان بچانی ضروری ہوندی ہے، جان بڑی ضروری ہوندی ہے بچانی۔ حضرت علی نے عرض کی تھی حضور گل ہی ہے بے شک وہ 1000 دا مقابلہ کردہ، لیکن حضور میرے ہونے تے تہاڈی کوئی بے ادبی کرے
اور علی دے سامنے تہاڈی کوئی توہین کرے تے علی جڑا زندہ رہے اے علی کدی گوارا نہیں کر سکدا آو حضرات گرامی قدر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی اے کملی والیا علی دی زندگی دے وچ کوئی انگل اٹھا کے تو ہاڑے بارے چگل کرے کوئی تو ہانو انج رکھے لہجے نال پکارے سونے علی مر تے سکدا ہے برداشت نہیں کر سکدا حضور میں نو اجازت دے وہ اس دشمن دا سر قلم کر کے آ جاواں سرکار نے فرمایا علی میرے نیڑے آؤ سرکار نے خود دستار بدیے پگ بدیے دعا کی دیے اے میرے مولا اے علی میرا اے تیرے حوالے میں او تیرا دشمن اے دے حوالے میں اے میرے مولا میں نو علی نال بڑا پیارے اے میرا غلام ہے مولا اے تیرے حوالے میں او دشمن میرا تے تیرا علی دے حوالے میں حضرت علی کو لو پوچھیا گیا اے علی جان بڑی پیاری ہوندی ہے 1000 دا مقابلہ کرن والا ہے جان بچا کے رکھو کم آوے گی حضرت علی نے فرمایا نہیں نہیں چھوڑ دے وہ جان نہیں کمانی کملی والے دا عشق مانا ہے اے جان نہیں کمانی کملی والے دا عشق مانا ہے تے حضور میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے او ککھ سواد او ککھ سواد لمصری اندر تے کھنڈا بھی جگ ڈٹھیاں او اللہ ساریاں او چیزاں نالو تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں تے عاشق عاشق ہر کوئی بندا او تے عاشق بندا مرے کے او عاشق بنیا او بچڑا علی دا او تیرے اوک نیزے تے چڑھے کے او جنہ دلا وچ عشق نہ رچیا او تے کتے اس تھی جنگے او بھاویں سونے ملن ہزارا او تے اصل یار وڈانا حضرت علی نے فرمایا بھئی جان نہیں کامانی کملی والے دا پیار کامانا گئے میدان جہاد اور ویکھو حضور دی عزت پیچھے لڑنا اور اس دا مقام کے ہوندا یہ بھی گل سن لو کہ حضرت علی میدان گئے اور آپ دا ایک انداز ہے آپ نے فرمایا او گل سنا ہے کہ نامی کہنے لگا میں نو عمر ابن عبد ود کہندے اور میں 1000 دا اکلیاں مقابلہ کردا تو میرا مقابلہ ہی نہیں کر سکدا حضرت علی نے فرمایا گل سن میری پہلی گل ہے کلمہ پڑھ لے پہلی گل ہے علی تینوں 3 گلاں آکھدا انہاں وچوں ایک مان گئے پہلی گل ہے کلمہ پڑھ گئے حضور دی غلامی وچ آ جا کہنے لگا یہ نہیں ہوندا فرمایا پھر انجے بھائی کانڈ دے کے نس وان کانڈ دے کے نکل وائیں تینوں چھوٹے کہنے لگا بھائی یہ بھی نہیں کام ہونا آپ نے فرمایا پھر میدان جا پھر سامنے پھر مقابلہ ہو سی آو حضرات گرامی قدر حضرت علی المرتضی شیر خدا دے سامنے جدو للکار دائے کہندہ ہے میں نو ہمارے ابن عبد ود کہندے نے بڑے بڑے پہلوان میرے کلو ڈردے نے حضرت علی نے فرمایا او کبھی نیا کملی والے دیا دشمنا سوڑ رکھنا میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھے آئے سوڑنا پھر علی کون ہے میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھے آئے مقابلہ ہویا ہے دھوڑ اٹھیے گرد نظر آئیے بندہ نظر کوئی نہیں آیا مقابلہ کر دیاں جدو دھوڑ ہٹیے صحابہ کہندے نے اسا اپنی اکھا دے نال ویکھے آئے عمر ابن عبد ود اور سر تو لے کے پیرہ تک 2 ٹوٹے ہوئے
سر تو لے کے پیرا تک دو ٹوٹے ہویا ہے، گھوڑا بھی ٹوٹ گیا ہے، گھوڑے دے بھی ٹکڑے ہو گئے نے، تے حضرت علی نے چھاتی تے گوڑا رکھے آئے دسے آئے اور دسنا 1000 دم کلیاں مقابلہ کرن والے میری ماں نے میرا نام ببر شیر رکھے آئے۔ جدو آقا علیہ السلام نے منظر ویکھیا نا اپنی آنکھاں دے نال، ویکھو سوچو اور دماغ لڑاؤ کہ حضور دی ناموس واسطے اوکھا ہونا اور پہرا دینا کتنا عجیب کام ہے، اور حضور کتنے راضی ہوندے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے مقابلہ کردے ہیں ویکھیا، تے جدو وہ مر گیا نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سن دے ہو جان دے ہو علی نو کتنا ثواب ملے آئے، علی نو مقام کتنا ملے آئے اے وار کرن دا۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور کتنا مقام ملے آئے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تمام جنوں انس پوری کائنات دی عبادت تو ود کے علی نے جڑا ایک وار نال او دی دون لائیے، علی دا ایک وار زیادہ تے سارے دی عبادت دا ثواب تھوڑا۔ یہ حضور دی ناموس اور عزت اور حرمت داستے جڑا پیرا دیندہ اور جڑا تکلیفاں کردہ اور جڑا جان لگاندہ۔ فرمایا کائنات دی جنوں انس دیاں عبادتاں ایک پاسے، انہ دے ریاضتاں مجاہدے ایک پاسے، لیکن علی نے جڑا میدان جہاد ایک وار کر کے دشمن مصطفیٰ اور دشمن خدا دا سر لایا، وہ الگ ہے، وہ ایک پاسے۔ علی دی شان پھر بھی زیادی ہے، پھر بھی بلندے۔ میرے دوستو اے ناموس رسالت اور عظمت مصطفیٰ ہستے اے سرکار پیر و مرشد دی عنایت اور مہربانی ہے کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور آپ نے ساڑھے مردہ دلوں نو جڑا روشنی بخشیے اور ساڑھے گھر نو بھی زینت بخشیے۔ تو میرے دوستو اے مشن حضور دی عزت اور ناموس دا اے حضور دے صحابہ کر کے گئیں اور انہوں نے حضور دی غلامی اور نوکری سانو کر کے دکھائی ہے۔ آج اسی بھی حقیقی مسلمان اس ویلے ہی بننا جدو حضور دے نال تن من دھن کو ود کے پیار کرنا، کیونکہ صحابہ بھی جانتے سن کہ اولاد بھی بڑی پیاری ہوندی ہے، جان مال بھی بڑی پیاری ہے، لیکن وہی کہتے سن اللہ من ات اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا قیامت والے دھاڑے نہ اولاد کا مانی ہے نہ مال کا مانا، جے کم آنا تے او کملی والے دا پیار کا مانا۔ اس واسطے اپنی اولاداں نو دین پڑھائیو اور کملی والے دا عاشق بنائیو اور حضور دے غلامہ دے نال انہاں نو شامل رکھو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ دی حاضری اپنی برکات دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلا تمہید بس دو گلیں کرنیاں، ٹائم کافی ہو گیا، نماز دا وقت ہو گیا۔ آج تو 2-3 سال پہلے یہ تحریک لبیک میدان جان تو پہلے اور اس تو پیچھے چلے جاؤ تو جتنے بھی ساڑھے بزرگ مشائخ اتنے جتنے بھی گدیاں میرا شریف گولڈ شریف سارے جتنے بزرگ ساڑھے ابا و اجداد بزرگ والدین جتنے بھی اسی یہ محفل نعت دا پروگرام کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، لکھ کردے ہیں، ذکر اذکار ساڑھے بزرگ سارے ذکر اذکار کراندے رہے ہیں۔ اور ہن پچھلے کئی سالاں تو ایک بہت زیادہ اہتمام ہوتا محفل نعت دا، حضور علیہ السلام دی میلاد دا بہت زیادہ اہتمام ہوتا۔ یہ عبادات، یہ میلاد منانا، یہ نعتاں پڑھنیاں، یہ پڑھانا، یہ سارا کچھ ایک حصہ دین دا، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ کرنا کرانا دل دی طہارت، پاکیزگی، صفائی، ذکر دے ذریعے، فکر دے ذریعے نعت شریفہ پڑھنیاں، حضور دی محبت دا جوش پیدا کرنا، جوش پیدا کرنی، یہ اگر تاریخ ویکھو نا، صحابہ دی زندگی ویکھو نا، تو یہ سارا کچھ ایک حصہ اگلی تیاری واسطے۔ اگلی تیاری کیڑی ہے؟ گل مختصر کرنا، ٹائم تھوڑا نا، دوست اٹھ لگ پہ نا، بڑی عام گل میں کرنے لگا، صرف بس 2 منٹ میں تنوں فارغ کر دینا، پھر سارے اٹھ بنے۔ بڑی آخری گل ہے اور بڑی قیمتی گل ہے۔ جتنیاں نمازاں، ذکر، اذکار، تسبیحات، عبادات، نعت خانیاں، اس سارا کچھ یہ مکمل دین نہیں ہے، بلکہ اگے اس تو اگے ہن کام شروع ہوتا پھر میدان عمل اور میدان جہاد جس ویلے شعائر اللہ دی حفاظت واسطے مسلمان باہر نکلدا،
شاعر اللہ کے شاعر اللہ وہ ساڑا دین ہے اور ساڑی دین دیا ساریاں نشانیاں. شاعر اللہ وچ قرآن ہے، شریعت ہے، اس بعد مسجداں مدرسے، یہ سارے شاعر اللہ ہیں. حرمین شریفین، خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، صفا مروہ، یہ ساریاں نشانیاں. اور سب تو ود کے جڑا اور سب تو اگے جڑی نشانی ہے وہ آقا علیہ السلام دی عزت اور ناموس ہے، اور وہ حضور دی ذات ہے. حضور دی ذات ہے جڑی خانہ کعبہ تو بھی اگے ہے، تو اللہ دی عرش تو بھی اگے ہے. اس وچ کوئی شک نہیں ہے، یہ ساری معلومات کی متفقہ گلاں. ہن اس وقت حضور دی ناموس اور عزت تے حرف آ گیا. امام مالک نے فرمایا پھر وہ جل حرف آ ونجے تے پھر امت اس دا بدلہ نہ لے سکے، تے پھر امت دی زندہ رہن دا مقصد کوئی نہیں، ختم ہو گیا. پھر اس دی زندہ رہن دا مقصد کوئی نہیں، پھر امت مر جائے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی گل آکھندے ہے بھائی حضور دی بے ادبی ہوندی ہے پئی، حضور دے خاکے بن گئے. خادم حسین ہن تو زندہ رہ کے کیا کرنا؟ ہن تین کچھ ہو ونجے تو مر جائیں تے بہتر ہے. آپ تے پہرا دے گئے، آپ تے کم کر گئے، آپ تے راہ وکھا گئے. آپ تے ایک بھی کلپ میں سنیا کہ کسی نے آکھے چلو جی آپ عمرے تے لے جائیے آپ نو، تسی ونجو حضور دی دربار وچ حاضری دیو. کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور دی برگاہ وچ حاضری دے، بندہ خانہ کعبہ دا طواف کرے، آپ دی قبر انور دی زیارت کرے. لیکن آپ نے فرمایا خادم حسین کیڑے منہ نال ون جائے؟ حضور دی گستاخی ہوئی پئی ہے تو میں ون کے منہ وکھائیں، میں کیڑا منہ وکھائیں؟ عاشقاں دی انداز ہی نرالے ہوندے. آخر وہ اس غم میں اللہ نو پیارا ہو گیا. اور پھر تساں ویکھ لیا منظر سارا، یہ گلاں نہیں ہوندیاں 60 لاکھ دا جنازہ تے کروڑ دا جنازہ تے 1.5 کروڑ دا جنازہ، یہ ہنجے نہیں ہوندے. اس وچ تائیدی ربی اور اللہ اور اس کے رسول دی رضا اور محبت شامل ہوندی ہے، تاں ہوندا ہے. یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ جو کچھ آپ دی سوچ آئی، جو کچھ آپ دی فکر آئی، جو کچھ آپ کا پیغام آیا، لوگوں منہ گلاں کیتیاں جی بڑی سخت گلاں کردا، یہ کردا وہ کردا، مولوی ہنج کردا وہ کردا. وہ سارے کھوکھلے لوگ آئے، وہ سارے دل دے اندھے لوگ جڑے جی گلاں کردے، انہوں نے سمجھے ہی نہیں، انہوں بابے سمجھے ہی نہیں، بابے دے پیغام سنے ہی نہیں، غور ہی نہیں کیتی، سمجھے ہی نہیں. جن غور کیتی ہے، جن سمجھیا وہ نال لگ گئے، اور انہوں دی دل دی کیفیت ہو رہا ہے. جڑے لگ گئے انہوں دی دل دی کیفیت ہو رہا ہے. میں یہ دس ریاض بھئی یہ تساں بڑا محبت نال جڑا پروگرام سجایا نے نا، نعت خوانی بھی کرائی نے، بڑے تساں خدمت بھی کیتی ہے، پیسے بھی تساں بڑے پیش کیتے نعت خواناں نو، مقررین نو، اچھی گل ہے. لیکن اتنے بس نہ کر سٹے بھئی تساں بہت کچھ کر سٹیا نہیں. کم جی اگے ہے، اصل کم جڑا وہ جی اگے ہے جڑا صحابہ نے کر کے وکھایا، خلفائے راشدین نے کر کے وکھایا. سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام دی ظاہری وصال تو فوراً بعد ہی فتنہ شروع ہو گیا سی، جھوٹی نبوت دا فتنہ شروع ہو گیا سی، اور آپ نے اس دی سرکوبی واسطے بدری صحابہ نو بھیجیا، سارے نو بھیجیا، اور حافظ قرآن صحابہ شہید کرائے. اس وقت دا حضور دی ختم نبوت دا اور ناموس رسالت دا اے پہرےدار سب تو پہلا سیدنا صدیق اکبر ہے. اور اس تو بعد اس دور دا سب تو بڑا مجاہد اور جڑا سپہ سالار ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی ہے. اور جس طرح انہوں نے جس مقام تے آپ لے آئے اس وقت قوم نو، میں اس تو پہلے ایک کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اور اس وقت قوم جس طرح کھڑی ہو گئی ہے، اور جس طرح جوک در جوک اور فوج در فوج، مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن جس طرح فتح مکہ تو بعد جس وقت فوج در فوج اسلام میں لوگ داخل ہونے لگ پے سن، اسی طرح یہ علامہ خادم حسین رضوی دی کاوش کوشش اور آپ دے وصال تو بعد ہن جس طرح اس مشن واسطے اپنے پرائے سارے بالکل تیار ہو کے کھڑے ہو گئے کہ اسی حاضر ہاں، اسی حاضر ہاں. اس کی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی حاضر نہیں ہوتا نا، کوئی مولوی یا پیر یا کوئی اور بھی کوئی جماعت بھی دے پلے کھ نہیں رہتا، خاص طور پہ مولویوں اور پیران دے پلے کھ نہیں رہتا. یہ گل بھی ہے، لیکن جہاں کچھ حقیقت شناس اور اہل درد لوگ ہیں وہ تو یہ گل سمجھ کے آ گئے نا میدان کہ ہوں ساڈا کھ تاں ہی رہتا بھی اساں اس تحریک نال کھڑے ہونے ہاں، حضور دی نوکر بن وینے ہاں، اور ساڈیاں نسلاں
حضور دیا نوکر بن ویسن تو انشاءاللہ تر ویسن اور وہ ساڑی نسلیں انشاءاللہ اس فوج دے سپاہی بن سن تو نظام مصطفیٰ دا سویرا وکھے سن جو حالات عالمی بڑھتے ہیں پہ وہ اسلام دا نشات ثانیہ دا وہ سورج طلوع ہونا آلا اور وہ فوج جس فوج نے امام مہدی دی فوج بننا وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے اور وہ تھوڑی نسلیں جو یہ لوگ ہو سن اور وہ مجاہد ہو سن تساں آج انہوں نے وہ پیغام دے کے تساں آج وہ سوچ دے کے انہوں نے وہ رستہ وکھا کے بہنا دنیا دا رستہ نہیں کہ دنیا جمع کرو تو مال جمع کرو تو پلازے بناؤ تو کوٹھیاں بناؤ جرا کم پیرا بھی شروع کیتا ہوا ہے علماء نے بھی شروع کیتا ہوا آج وہ کوٹھیاں بناؤنا آلے تو پلازے بناؤنا آلے جنہیں مولوی تے پیر انہوں نے چھوڑ کر ویندین پہ مرید چھوڑ کر ویندین پہ وقت گزر گیا انہوں نے لوگ بیدار ہو گئے عوام بیدار ہو گئی ہے عوام نے سوچ آ گئی ہے پوچھ دین پیر صاحب کیا خدمت ہے تھوڑی تو کیا کام کیتا نے دین واسطے یہ شرم بڑے پلازے ہی بنائے نے ہن اے وقت آ گیا اور آن والا وقت کیونکہ اسلام دا ہے یہ تو ساڑا ایمان ہے اور ساڑی نسلاں اس فوج کیوں نہ شامل ہون کیوں نہ اس دے مجاہد بنن کیونکہ زندگی تو وہی ہے جی لکھی بھی ہے ایک لمحہ اگے بھی نہیں ہوندی اور پیچھے بھی نہیں ہوندی اور اس رستے میں اگر شہادت دی موت آوے تو اس تو بڑی اور گل کیڑی ہے کہ کچھ بنیے تو کچھ کر کے بریے کچھ نوکری حضور دے دین دی کر کے دنیا تو جائیے اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے ہن اساں اگلے مرحلے داخل ہو گئے ہیں ہن صرف اتنے رکنا نہیں ذکر فکر اور نعت خوانی سنا کے اج تسی چلے ونجو پھر اس تو بعد بس ہن پھر اگلے سال آواں گے تو باقی سال پورا اساں ہن دنیا واسطے ہے تو کماونا واسطے ہے تو کوٹھیاں تو مکان بناونے ہیں تو اپنی دکان چلاونی ہے نہ یہ کام بھی کرنے ہیں دنیا دی نوکری دنیا دی ڈیوٹی جڑی ہے بچی اللہ پاک نے لائی ہے بچے نو دین دا علم سکھاونا بچے نو پڑھاونا انہاں دا چیڑا کپڑا مکان یہ ضرورت دے مطابق بقدر کفایت بقدر ضرورت یہ ڈیوٹی ہے تہاڈی ذمہ داری ہے یہ بچیاں نو کر کے دینا نے لیکن اصل کیا دینا نے اصل انہوں نے سوچ دینی نے فکر دینی نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں اپنے بچے نو یہ سوچ دینی ہے کہ سب کچھ تیرا دنیا بھی تیری ہے آخرت بھی تیری ہے سب کچھ تیرا حضور دا وفادار بن جا حضور دا غلام بن جا بس یہ سوچ اور فکر اگر سانو مل جائے تو اسی اپنے بچیاں نو دے جائیے تو ساڑی قبر بھی ٹھڈی ہو سی تو جی بچیاں چھلمڑا دنیا دار بنایا چھلمڑا دنیا دار بنا کے ٹر گئے اس انہاں تے فائدہ بھی کوئی نہیں پڑھنا تو سان بڑا اوکھا ہو سا اسی قبر وچ اج کچھ بچیاں نو بنا کے دے کے لینا دیکھو نا ہن اسی عبادت ریاضت دی بڑی گل ہے میں وہ بابا بلی شاہ دا میں شعر یاد آیا تو اچانک صحیح طرح میں آیا بھی نہیں تو آپ کچھ ہوں جڑے نا وہ علم تے عبادت تے بڑا ناز کر دیں بھئی اسی جی راتی میں اٹھ کے تہجد پڑھدا بڑا اس تقی لوگ ناز کر دیں تے حضور دی دین دی نوکری نہ کیتی تے تہجد تو پڑھدا تو وہ بلی شاہ کیا آخیا راتی جاگیں پتہ نہیں کی صدا میں شیخ صدا میں راتی جاگن کتے تین تو اچے اگر حضور دے نوکر کوئی نہیں ہے تو پھر راتی تو کتے بھی جاگ دے نا مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے تو تے نہ بھکھاں تے نہ ننگاں تو رب نے تینوں سب کچھ دیتا وا تو پھر بھی اس دی تابعداری نہیں کردا تو پھر بھی اپنے مالک نال وفا نہیں کردا تو اشرف المخلوقات ہو کے تو کتا ہو کے تو مالک روٹی نہیں بھی پیندا پھر بھی مالک دا در نہیں چھڑدا اور اپنی ڈیوٹی دیندا تو کہ ہے تو او کہ ہے مالک دا در نہ چھڑن صابر بھکھے ننگے یہ موازنہ کرنا کہ صرف عبادت تو اپنی ذات واسطے ہے وہ تو اپنی ذات واسطے کردا پیا اور وفا کتے دی ویکھ اپنے مالک نال کے کردا پیا اور تو انسان ہو کے جڑا تیرا مالک ہے جس نے تینوں یہ ساریاں نعمتاں دتیاں ہاتھ پیر اکھاں دماغ ماں باپ اولاد یہ ساریاں نعمتاں دے کے پھر اس مالک نال کوئی وفا نہیں تیری کبھی انج نہ ہوئے نا بھائی وہ بازی لے گئے کتے وہ گل نہ ہوئے نا اٹھ بلیا چار یار بنا لے اٹھ بلیا یار ایک یار ہو رب تو ایک رب دا یار کیونکہ وہ رب دا تاں منسی جے رب دا یار منسی تے رب تے تاں راضی ہونا جے رب تے یار راضی ہونا تے اٹھ بلیا اے راتی جاگنا تے نعت خوانیاں تے ساریاں گلاں تے تاں قبول ہو سن جے رب دا یار منا لے سیں جے رب دے یار دی عزت دا پیرا نہ دے سیں رب دے یار دی عزت دا محافظ نہ بن سیں
تے پھر نہ رب راضی تے نہ رب دا حبیب راضی تے انج نہ ہوئے نہ اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تین تو اچے پھر اگر ایمان منہ جھانک کے ویکھ تو صرف شرم بڑا عبادت صرف نماز پڑھ کے سمجھنا کہ تو حق ادا کر چھوڑیا رب اور رب دے رسول دیا نعمتاں دا نہیں رب اور رسول دی خاطر نکل کے میدان ویسے ہیں اور صحابہ دا نقشہ قدم دیکھ لو صحابہ دا نقشہ قدم تے چلنا حضور نے فرمایا نکلو نکل گئے قربان ہو گئے یہ ساریاں چیزاں بعد چن پہلے اللہ اور اس رسول دی دردی نوکری ہے حضور دی ناموس اور ختم نبوت اور شریعت اور شاعر اللہ دی حفاظت واسطہ ہے اپنی جان قربان کرنا یہ سب تو بڑا مقام ہے اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے اسانو بس خوش قسمت اہل سنت جنہوں اے طریقے لبیک دی شکل علامہ خادم حسین رضوی جی قائد ملیا انہاں پیچھے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ اس جماعت شامل ہو ویسو تو کامیاب ہو ویسو اور تھوڑی نسلاں بھی مجاہد ہو سن اللہ سمجھ عطا فرمائے یہ محفل جی پیاری جی سجائی ہے حاجی صاحب نے انہوں نے حافظ صاحب نے شاہد صاحب نے اللہ پاک کی قبول منظور فرمائے اور اس وچو ہی اللہ کرے ختم نبوت دے مجاہد نکل آن تاں جے صدقے جاریہ بن جاون اور اس محفل دا او ثواب انہوں نے اللہ پاک عطا کرے انہوں نے والدین نو انہوں نے ابو اجداد نو او اللہ پاک فیض فیوز و برکات عطا کرے کہ جڑا انہوں کو سنبھالن ہی نہ ہوئے اور انہوں دی نسلاں وچ اللہ پاک فیض جاری و ساری فرمائے اور ساریاں دی نسلاں نو اللہ پاک حضور دی ناموس دا ختم نبوت دا مجاہد بنائے اور اساں سارے واسطے صدقے جاریہ بنائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین جن نے نام نہیں لکھایا وہ سارے نام لکھا کے ونجائے اپنی حاضری لوا کے ونجائے اللہ پاک صاحب دی حاضری قبول و منظور فرمائے یا اللہ اس محفل نے اپنی برکات قبول و منظور فرماؤ یا اللہ جو اہتمام کیتا نے لنگر دا جو اہتمام کیتا نے ثناخانی دا بیانات ہوئے یا اللہ لمحہ لمحہ اپنی برکات قبول و منظور فرمائیں تو اپنی شان دے مطابق اجر و ثواب عطا فرمائیں یہ سارا ثواب رحمت عالمین پیارے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی برکات عطیتاً تحفتاً پیش کرنے ہیں 1,24,000 پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین کریمین اہل بیت اطہار بنات طیبات ازواج مطہرات خلفائے راشدین اشرا مبشرہ صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین بالخصوص شہداء بدر تو لے کر شہداء کربلا اسدین کریمین سارے نے خدمت پیش کرنے کے بعد منظور فرما شہداء ختم نبوت ناموس رسالت بالخصوص امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ دی روح مبارک میں پیش کرنے یا اللہ قبول منظور فرما تمام ختم نبوت مجاہد تمام ختم نبوت شہداء اور حضور دی ساری امت نو یا اللہ اس دا ثواب اپنے کرم نال عطا فرما اور یا اللہ سا گناہگاراں نو بھی شامل فرما لے سارے ماں باپ نو بھی شامل فرما اس ثواب سارے والدین نو بھی شامل فرما دے حاضرین دے والدین نو بھی شامل فرما دے دادی دادا نانی نانا جتنے بھی رشتہ دار دوست احباب سنگی سالکین ساڑے والدین دے دوست ساڑے مرشد کریم دے دوست سارے جتنے بھی یا اللہ تعلق آلے دنیا تو چلے گئے یا اللہ سارے نو اپنے کرم نال اس شامل فرما اس دا ثواب عطا فرما اپنی رحمت نال یا اللہ سارے دی قبروں نو روشن کر دے سارے دی قبر نو ٹھنڈا کر دے علامہ خادم حسین صاحب دی درجات بلند فرما آپ دی قبر نو بکے فیض اور بکے نور بنا یا اللہ جو بھی نیک ارادے رہ کے اس محفل بیٹھے دیر ہو گئی ہے یا اللہ تیری رضا واسطے بیٹھے ہیں سب نو بخش دے اپنے حبیب دی صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں یا اللہ اس محفل پاک دی صدقے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں ساڑے ماں باپ دی گناہ معاف کر دے یا اللہ ساڑے آل اولاد نو نیکی دی رستے تے لا دیں ذکر فکر والا بنا دے نماز دی پابندی دی توفیق عطا فرما دے حضور دی ناموس واسطے دین واسطے شاعر اللہ دی حفاظت واسطے اپنا تن من دھن جان مال قربان کرنے توفیق عطا فرما جہاں جان نہیں قربان کر سکتا وہ اپنا مال قربان کرے اپنا وقت قربان کرے اپنی زبان اپنی گفتار اپنی قلم استعمال کرو اس راستے میں یہی کامیابی دی راستہ نہیں اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے یا اللہ سنو سمجھ عطا فرما ختم نبوت نوکر اور محافظ بنا دیں یا اللہ رکھی اسلام نال رکھی شان نال ٹوری ایمان نال یا اللہ دنیا تو جائیے تو ایمان دی دولت لے کے جائیے یا اللہ دنیا تو جائیے تو ایمان دی دولت لے کے جائیے ختم نبوت ناموس رسالت محافظ بنائیں اور پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ دا سبیرا اسانو ساری نسل نو بیکھنا نصیب کریں یا اللہ سانو نیک اور صالح حکمران عطا فرما یا اللہ نیک اور صالح حکمران عطا فرما یا اللہ بد دینت و بے دینت جان چھڑا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا تجعلنا فتنة يا الله
لا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا بفضلك من القوم الظالمين ونجنا بفضلك من القوم الظالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.